اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 36 کریں گے۔ اگر قرآنی خطوط یعنی صلاۃ پر معاشرتی زندگی کو ترتیب نہ دیا جائے بلکہ ان خطوط یعنی صلاۃ کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر نتیجے کے طور پر مشاجرت یعنی معاشی و معاشرتی ناہمواری، لاقانونیت اور غیر متوازن و شدید ہنگام کی صورت سامنے آتی ہے۔ معاشرے میں ظلم کی کیفیت اور مفاد پرستی کے جذبات ہر فرد پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اور یوں فتشقا 20/117 اس مشاجرت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام ضروریات زندگی سے بھی محروم ہو جاؤ گے اور پھر جگر پاش مشقتوں میں الجھ جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا 2/36 انہی جذبات کی پیروی نے ان کو ڈگمگایا، اور ڈگمگا جانے والے مرد بھی ہوتے ہیں اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں۔ موجودہ تورات کی طرح نہیں کہ اماں حوا شیطان کے چکر میں آ گئی تھی، یہ عورت کے خلاف مرد نے مذہب کی سند کے ساتھ سازش رچائی تھی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس سے پیشتر کی تاریخ انسانیت پر سنجیدہ عبرت والی نگاہ ہو، یہ بہت ضروری ہے، یعنی تاریخ انسانیت پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ مذاہب عالم کی تعلیم پر بھی نگاہ ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے۔ اس آیت میں تثنیہ کے صیغے کا استعمال ہوا ہے، دونوں مرد اور عورت ایک لیول اور ایک سطح پر ہیں، جذبات سے مغلوب دونوں ہو سکتے ہیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا 2/36 خروج کے تصور کو دے کر بتلا دیا کہ جنتی زندگی اگر چھنتی ہے تو اس کی ذمہ داری دونوں پر عائد کی جا سکتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ مما کان فیہ ہے 2/36 اس جنتی زندگی سے انہیں نکالا گیا۔ وَقُلْنَا بِتُو پہلے تو صیغہ تثنیہ ہی کا استعمال ہوا تھا، لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ آ گیا ہے۔ بات ایک جوڑے ہی کی تھی، لیکن یہ آدم و حوا دراصل تمثیل کے کیریکٹر ہیں۔ آدم و حوا دراصل تمثیل کے کیریکٹر ہیں اور یہ نوع انسان کی تمثیلی انداز کی داستان ہے، لہٰذا یہاں پوری انسانیت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اختیار کردہ روش کے نتیجے میں پوری نوع انسانی ہی جنتی زندگی سے نکل گئی۔ اس کے بعد سارے ہی جمع کے صیغے آئے ہیں، مثلاً بعضکم لبعض عدو 2/36 اور یہ اس کی تفسیر ہے اس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ 2/35 کی، یعنی نتیجہ بتلایا گیا کہ یہ سب کے سب اس کے بعد ایک دوسرے کے عدو ہو گئے۔ عدو کی وضاحت ایک تصور کی مرہون منت ہے۔ لکڑی اور تنے کو پھاڑتے وقت تنے میں رخنا ڈال کر چیر کر اس کے اندر فانا ویج دیتے ہیں، اسے عدوف کہتے ہیں۔ اس فانا ویج کی وجہ سے تنا لکڑی میں افتراق پڑ جاتا ہے، اب وہ اصلی حالت میں نہیں ہوتی۔ جیسے ہی فانا ہٹا لیں گے تنا اپنی اصلی حالت میں جڑ جائے گا۔ قرآن عیسائیت کے مفروض عقیدے کو غلط کہتا ہے کہ انسان کی فطرتی بد واقع ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فانا ویجز کی وجہ سے انسان اپنی اصل یعنی وحدت انسانیت سے جدا اور پھٹ جاتا ہے، اور اس طرح نوع انسانی کی برادری میں وحدت کی بجائے افتراق ہو جاتا ہے۔ اس فانا ویجز یہ نفرت اور تفریق پیدا کرنے والے جذبات کو قرآن حکیم نے شیطان سے تعبیر کیا ہے۔ یہ جو نفرت اور تفریق پیدا کرنے والے جذبات ہیں، جسے آپ فانا یا ویجز کہہ سکتے ہیں، قرآن حکیم نے اسے شیطان سے تعبیر کیا ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27 سورہ البقرہ میں ہے کہ امر الہی کے مطابق جنہیں مل جل کر رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، مفاد انگیزیوں کے جذبات یعنی شیطان فصل ڈالتے ہیں اور جدائی پیدا کرتے ہیں۔ یہی فانا ہیں، یہی پچڑییں ہیں، یہی ویجز ہیں جو انسان اور انسان کے درمیان میں حائل ہوتی ہیں، تاکہ کسی طرح نوع انسانی ایک برادری کا مقام بلند حاصل نہ کر سکے۔ ابلیس کا پہلا حربہ ہی یہی تھا، جب خونی رشتے اور خاندان نے صرف اپنے بچوں کی فکر کرنی شروع کر دی تھی۔ باہمی نفرت کی
پہلی اینٹ اس بنیاد کے لیے اسی جذبے نے مہیا کی تھی، یعنی باہمی نفرت کی جو بنیاد ڈالی گئی، اس کی جو پہلی اینٹ رکھی گئی وہ اسی جذبے کے تحت رکھی گئی۔ لقد کرمنا بنی آدم 17/70 آدمی کے بچے سب واجب التکریم ہوتے ہیں، لیکن اس تکریم کے خلاف پہلی سحر شیطان نے پھونکی تھی کہ اپنی اپنی اولاد کی فکر کرو، جس کے تحت ابتدائی خاندان کا یونٹ وجود میں آ گیا تھا۔ پھر رشتہ داریوں کے وجود میں آنے کے بعد یہ آدم قبیلوں کی صورت اختیار کر گیا، جن کے درمیان اختلافات کا نتیجہ جنگ و جدل کی نوعیت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد نسلوں ریسس نے وجود پایا اور پھر ہر فرد کے اپنے اپنے بچے ہو گئے۔ جھونپڑی میں پیدا ہونے والا بچہ غریب کا بچہ کہلانے لگا، اور عالیشان محل میں پیدا ہونے والا بچہ سیٹھ کہلانے لگا۔ دونوں کے درمیان میں ورچو، نیکی یا کریڈٹ، بھرم یا آبرو کیا ہے؟ سب انسان کے بچے بنی آدم ہیں، پھر یہ کیوں ڈفرینس ہے؟ لیکن پیدائش نے ادو کر دیا، اور اس دور تہذیب میں اس کا نام قوم، نیشن رکھ دیا گیا ہے۔ ایک بارڈر کے اندر رہنے والے بنی آدم دوسرے بارڈر کی لکیروں میں بسنے والوں کے درمیان کوئی وجہ اشتراک نہیں رکھتا، یعنی ہر بارڈر اور ہر لکیر کے ادھر اور ادھر رہنے والے الگ الگ لوگ قرار پائے۔ قرآن نہایت لطیف اشارے میں بات کرتا ہے، اور وہی کے معنی بھی لطیف اشارے ہی کے ہوتے ہیں، لہٰذا اشاروں ہی میں سارے معاملات کی باتیں اور حقائق ہمارے سامنے روشن کر دیتا ہے کہ کیوں ہر قوم دوسری قوم کے خون کی پیاسی ہے اور برسر پیکار ہے کہ دوسرے کو تباہی کے جہنم میں جھونک دے۔ وجہ اس کی وہی انفرادی مفاد پرستی کے جذبات جو فرد میں تھے، اب سمٹا کر قوم، نیشن کے اندر آ گئے۔ بعضکم لبعض عدو 2/36 اور ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ 2/36۔ اب ہم آتے ہیں مستقر سے کیا مراد ہے۔ مستقر سے مراد ایسی متحرک شے ہے جو حرکت کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جائے اور کسی مقام پر تھوڑے سے وقت کے لیے ٹھہر جائے۔ اس وقفے اور ٹھہرنے کو قرار کہتے ہیں۔ یہ اس شے کے لیے کہیں گے جس میں حرکت ہو، جامد شے نہ ہو۔ کسی مقام پر ٹھہری ہوئی شے کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جائے گا۔ ہماری یہ زندگی اس عرض کے اوپر قرار ہے تاکہ اس زندگی میں وہ صلاحیتیں پیدا کر لی جائیں جو اگلی منزل مرنے کے بعد جب ہم آگے جائیں تو اس جانے کے قابل ہو جائیں، وہاں جانے کے قابل ہو جائیں۔ اسے نہایت درجہ حسین الفاظ میں ایک حدیث جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو اس میں شریک ہو جاؤ، بصورت دیگر جہاد کی تیاریوں میں مصروف رہو۔ یعنی جب جہاد نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاریوں میں مصروف رہو۔ یہ تیاری میں مصروف رہنا قرار کہلاتا ہے۔ یہ جو تیاری کا زندگی کا وقفہ یعنی قرار کا مرحلہ ہے، اسے سخت مرحلہ ہونا چاہیے، یعنی اسے ہمیں سنجیدگی سے گزارنا چاہیے، اسے ہنسی اور ٹھٹے میں نہیں گزارنا چاہیے۔ جیسے ہم کالج کے وقت میں فری پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں ہم ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں یا کیفے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ جہاد کی تیاری بھی جہاد جیسی ہی سنجیدگی کی حامل ہونی چاہیے۔ اس میں زندگی کا انداز مصروفیت اور مسلسل جہد و جہاد ہونا چاہیے، اور اس کے محصل کا تعین مستودع ہے، یعنی جو آگے ودیت کر دیا جاتا ہے، یعنی موت کے بعد یہ آگے چلا جاتا ہے۔ ایک شخص اپنی تیاری اور اپنی امانت اگلی منزل کے سپرد کر دیتا ہے۔ وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ 2/36 وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ 2/36۔ یہ عرض مستقل رہائش گاہ نہیں ہے، یعنی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر مستقل آپ رہ سکیں، اور نہ ہی کوئی ایک دو دن کی بات ہے کہ چلو یوں ہی گزر بسر ہو جائے گی، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو قید خانہ سمجھیں کہ یار اس میں کبھی نہ کبھی تو ہمیں سال دو سال بعد
چھٹکارا ملے گا، نہ یہ قید خانہ ہے اور نہ یہ 1-2 دن والی بات ہے۔ یہ ایک متعین پیریڈ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ متعین پیریڈ آپ کو نہیں بتایا کہ اس پیریڈ تک آپ یہاں رہیں گے، بلکہ معین مدت تک کے لیے یہاں رہنا ہے، جس کی کوئی تعین نہیں کیا گیا، معین ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جانا ضرور ہے، یہیں پر ہمیشہ نہیں رہ سکتے، یعنی کوئی طے شدہ عرصہ نہیں دیا گیا۔ جب کرۂ ارض کی زندگی کی حقیقت یہ ہے جو ابھی بیان کی جا چکی ہے، اور تم نے پھر اس پر رہنے کا طریق بھی تمہیں بتا دیا گیا ہے وحی کے ذریعے سے، اور کیفیات بھی اس کی بتلائی گئی ہیں، حکمت بھی اس کی بتلائی گئی ہے کہ انفرادی مفاد پرستیوں کی عداوتیں اور پچڑیاں قائم نہ کر لی جائیں تمہاری روش کے مطابق۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بھائی سے بھائی جدا ہو جاتا ہے اور بنی آدم میں وحدت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہو، معلوم ہے تمہیں، قرآن مجید پڑھتے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ایک ایسا عرصہ یہاں رہنا ہے جس کے اختتام کا کوئی معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو پھر جنت کی زندگی بسر کرو، پھر کیوں جہنم کی زندگی بسر کرتے ہو؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 36 بھی مکمل کر لی، تو انشاءاللہ آئندہ ہم آیت نمبر 37 کی طرف بڑھیں گے۔